میری مراد فضیلت الشیخ عبدالعلیم مدنی حفظہ اللہ، نوجوان خطیب، بہترین خطیب اور مثل جرجیس ہیں انشاءاللہ الرحمن. اس سے پہلے یہ راگ بنائیں گے، پھر آپ کے ہر دل عزیز خطیب آئیں گے انشاءاللہ. میری مراد عبدالعلیم مدنی حفظہ اللہ، آپ سے التماس ہے کہ آپ آئیں اور اپنی کرسی سنبھال لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قتل أصحاب الأخدود. حضرات علماء کرام، اسٹیج پہ تشریف فرما، دیگر علماء کرام، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلامی مائیں اور بہنوں، جب حالات ایسے ہو کہ انسان کو چاروں طرف سے اندھیرا ہی اندھیرا دکھائی دے، اس کو یہ لگ رہا ہو کہ میں چہار جانب سے پریشانیوں میں گھرا ہوا ہوں، اس کو یہ لگ رہا ہو کہ میں بہت ہی مظلوم ہوں، مقہور ہوں، بہت ہی ستایا ہوا ہوں، تو ایسے میں ہمیں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، خاص طور سے مکی زندگی کو یاد کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں اپنی دعوت کا آغاز کرتے ہیں. اپنے آپ کے دشمن ہو گئے. جو لوگ 40 سال تک آپ کو صادق و امین کہتے تھے، وہی آپ کی دشمنی پہ آمادہ ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کے خلاف پلاننگ چلنے لگی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عبادت کی حالت میں، نماز کی حالت میں حملے ہونے لگے. آپ کے ساتھیوں کو ستایا جانے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر پکنے والی ہانڈیوں کے اندر جانوروں کی میگنیاں پھینکی جانے لگی. پیارے پیغمبر کے گلے میں کپڑے ڈال کر آپ کو سزا دی جانے لگی. آپ کو جسمانی، روحانی ہر طریقے سے پریشانی دینے کی کوشش کی جانے لگی. یہاں تک کہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی سرزمین سے نکالنے کی پوری تیاری کی جانے لگی، اور یہ مشورے کیے جانے لگے، میٹنگیں ہونے لگی، ایک سے ایک رائے پیش ہونے لگی. کوئی کہتا کہ قتل کر دیا جائے، تو کوئی کہتا کہ اس کو قید کر دیا جائے، بند کر دیا جائے، کوئی کہتا اسے مکہ سے نکال دیا جائے. اللہ رب العالمین اس طرح کے حالات میں اپنے نبی کو اور اپنے نبی کے صحابہ کو کس طرح سے تسلی دے رہا ہے، یہ ہمیں جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. شاید
ہم اور آپ اسی اضمحلال اور اسی پریشانی والے حالات سے گزر رہے ہیں. ویسے حالات تو نہیں ہیں، اللہ کا شکر و احسان ہے، لیکن مسلمان آج غمزدہ نظر آتا ہے. اس کے چہرے پر وہ خوشی نظر نہیں آتی ہے، کیونکہ اس کے اندر غیرت ہے، حمیت ہے. اس کو لگتا ہے کہ میں دبایا گیا ہوں، میں کچلا جا رہا ہوں، میں پریشان کیا جا رہا ہوں. ایسے میں قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھنا چاہیے، مکی زندگی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سننا چاہیے. آئیے میں آپ کو اسی ضمن میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں. اللہ رب العالمین اپنے نبی کو جب تسلی دینے جا رہا ہے، اپنے نبی کے صحابہ کو تسلی دینے جا رہا ہے، کیسے تسلی دے رہا ہے؟ قرآن کا اسلوب دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو کیسے اللہ تسلی دے رہا ہے. رب العالمین فرماتا ہے، اے میرے نبی، آپ اور آپ سے پہلے بہت سارے نبی آئے اور ان نبیوں کے ماننے والے بھی آئے، ان کو بھی ستایا گیا. اللہ نے فرمایا کہ ایک ایسی قوم تھی، ایک ایسا راجہ تھا، ایک ایسا بادشاہ تھا جو کہ ایک بچے کو جادوگری کا علم حاصل کرنے کے لیے ایک جادوگر کے پاس بھیجتا ہے. جادوگر کے پاس جاتے ہوئے وہ بچہ راستے میں کسی راہب سے ملاقات کر لیتا ہے، راہب سے ملاقات کرتا ہے، پھر جادوگر سے ملاقات کرتا ہے. اب ادھر جادوگر سے بھی تعلیم لے رہا ہے، راہب کے پاس بھی پڑھائی کر رہا ہے، لیکن راہب جو کہ اس دور کے ایک عبادت گزار شخص کو کہا جاتا ہے، وہ شخص اس بچے کو صحیح تعلیم دے رہا ہے. جب وہ صحیح تعلیم دیتا ہے، وہ بچے کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے. صحیح مسلم کے اندر کتاب الزہد میں 3005 نمبر پہ یہ روایت موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس واقعے کو اپنی زبانی بیان کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ ایک چھوٹا سا بچہ جو کہ راہب کے پاس دین کی تعلیم لینے کے لیے جاتا اور پھر اس کے بعد جادوگر کے پاس جاتا، لیکن بچے کو فیصلہ کرنے میں دشواری ہو رہی تھی کہ وہ تعلیم کون سی اچھی سمجھے، جادوگر کی تعلیم اچھی سمجھے یا راہب کی تعلیم اچھی سمجھے. اس کو بڑی پریشانی ہو رہی تھی. ایک دن راستے میں ایک کوئی بڑا جانور پڑا ہوا تھا، وہ یا تو شیر تھا یا تو اژدہا تھا. اس چھوٹے سے بچے نے راستے میں دیکھا بھیڑ لگی ہے اور راستہ جام ہے. اس نے وہیں پر اپنے اس شش و پنج کو حقیقت میں بدلنا چاہا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اے اللہ رب العالمین، اگر یہ راہب کا معاملہ درست ہے، اے اللہ رب العالمین، اس عبادت گزار اور دیندار کی تعلیمات اگر درست ہیں تو یہ میں پتھر اٹھا کے مار رہا ہوں، اس جانور کو تو جان سے مار دینا، اسے تو قتل کر دینا، اس پتھر کے ذریعے سے اسے موت دے دینا. اس بچے نے یہ دعا کی اور وہ پتھر پھینک کر مارتا ہے، وہ جانور وہیں پہ مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اب وہ بچہ وہ پورا واقعہ جا کر اپنے راہب کو سکھاتا ہے، بتلاتا ہے. استاذ کہتا ہے، بیٹے مجھے معلوم ہو گیا کہ تم ولایت کے درجے پہ پہنچ چکے ہو اور تم اس مقام پر پہنچ گئے ہو کہ اب اس کے بعد تمہیں آزمایا جائے گا، تمہاری سخت ترین آزمائش ہوگی. لیکن یاد رکھنا میرے بیٹے، اب ایک استاذ اپنے شاگرد سے کہتا ہے کہ تم بلندی پہ پہنچ چکے ہو، لیکن اب آزمائش کا دور شروع ہونے والا ہے. اس آزمائش کے دور میں میرا نام نہ بتلانا، جب تم پکڑے جانا تو میرا پتہ نہ بتلانا. استاذ کہتا ہے، جب تم پکڑے جانا تو میرا ایڈریس نہ دینا، مجھے میری طرف کسی کو رہنمائی نہ کرنا. اور اس طرح سے وہ اپنے سے جدا کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس بچے کو یہ طاقت عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں پہ اتنی شفا عطا فرمائی کہ مادر ذات اندھے لوگوں کا علاج کر دیا کرتا تھا، برس کی بیماری والوں کا علاج کر دیا کرتا تھا. شہر میں اس کا چرچا ہو گیا. کچھ ہی دنوں کے بعد بادشاہ کے راجہ کے قریبی آدمی کو پتا چلا کہ ایک بچہ ہے کہ اگر وہ علاج کرے، اگر وہ دعا کر دے تو اس کی دعا کے ذریعے سے بیماری ختم ہو جاتی ہے. راجہ کا ایک قریبی آدمی اس بچے کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرے پاس خزانے ہیں، شاہی خزانہ لے کر آ رہا ہوں تمہارے پاس، اگر تم میرا علاج کر دو، میری آنکھ کی بینائی نہیں ہے، مجھے دکھائی نہیں دیتا ہے، اگر علاج کر دو تو سارے کے سارے خزانے تمہیں دے دیے جائیں گے.
وہ بچہ فوراً کہتا ہے شفا اللہ رب العالمین دیتا ہے، شفا میں نہیں دیتا ہوں، ہاں میری ایک شرط ہے کہ اگر تم ایمان لے آؤ، اللہ رب العالمین کو اپنا رب تسلیم کر لو، میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ تمہیں شفا عطا فرما دے گا۔ وہ انسان ایمان قبول کر لیتا ہے، اب یہ دعا کر رہا ہے اے اللہ رب العالمین تو اس بندے کو شفا عطا فرما دے، اس کی بینائی کو لوٹا دے۔ اللہ رب العالمین نے اس بندے کی بینائی کو لوٹا دی۔ اور راجہ کا خاص آدمی واپس محل میں گیا، بغل میں بیٹھا ہے، راجہ پہلے دیکھتا تھا یہ اندھا آدمی تھا، میرا قریبی تھا، ابھی اس کی بینائی آ گئی۔ اس نے کہا کہ تیری بینائی کو لوٹایا کس نے؟ کہا میرے رب نے میری بینائی کو لوٹایا ہے، وہی میری آنکھوں کو واپس کرنے والا ہے۔ کہتا کیا میرے سوا بھی تمہارا کوئی رب ہے؟ اب دیکھ رہے ہیں راجہ اتنے نشے میں ہے اور اتنے اپنے پاور پہ اس کو اتنا غرور ہے کہ اپنے علاوہ کسی کو رب ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اپنے ایک خاص وزیر سے کہتا کہ تم میرے علاوہ بھی کسی کو رب مانتے؟ وہ کہتا ہے ربی و ربک اللہ، جس رب نے مجھے شفا دی ہے اس کا نام اللہ ہے، اس نے مجھے شفا دی ہے، وہ آپ کا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے۔ اب بادشاہ نے آرڈر کر دیا کہ میرے اس خاص وزیر کو بغاوت کی وجہ سے، میرے خلاف جانے کی وجہ سے، مجھے رب نہ ماننے کی وجہ سے سزائیں دی جائیں۔ اس کو اتنا مارا گیا کہ وہ بولنے پہ مجبور ہو گیا کہ کس کے ذریعے سے اس کو ایمان کی توفیق ملی۔ اس نے بچے کا پتہ بتلا دیا، بچہ بھی پکڑا گیا، بچہ کو دربار میں لایا گیا، بچے کو بھی سزا دی جانے لگی، یہاں تک کہ اس کا استاذ بھی پکڑا گیا، استاذ کو بھی سزا دی جانے لگی۔ اب بچے کو جان سے مارنے کے لیے بادشاہ اعلان جاری کرتا ہے اے میرے کرمچاریوں، اے میرے وزیروں، اے میرے لوگوں، اس بچوں کو لے جاؤ پہاڑ کے اوپر، وہیں سے پھینک دینا، یہ مر جائے گا۔ پہاڑوں کی بلندی سے نیچے ڈال دینا، یہ مر جائے گا۔ بچے کو لے گئے پہاڑ کی چوٹی پر لے کر، لوگ کھڑے ہو گئے، وہ اللہ سے دعا کرتا ہے اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ رب العالمین تو ان کے لیے کافی ہو جا، یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں، اللہ تو بچانے والا ہے، تو اگر بچانے پہ آ جائے تو کوئی کسی کو مار نہیں سکتا۔ اے مسلمانوں یہ وہ دعا ہے جو آج ہمیں پڑھنی چاہیے، ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے بچہ دعا مانگ رہا ہے اللہم اکفنیہم بما شئت۔ پہاڑ میں زلزلہ طاری ہوا، پہاڑ ہلنے لگا، سارے کے سارے لوگ مر گئے اور بچہ بچ گیا، واپس آ کے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ دیکھ رہا ہے کہ میں نے اس کو مرنے کے لیے بھیجا تھا اور یہ آ گیا، ہمارے آدمی نہیں آئے۔ پوچھنے لگا میرے لوگ کہاں گئے؟ کہا سب کے سب مر گئے۔ پھر دوسرے لوگوں کو تیار کیا، دوسری ٹیم اسے لے جاؤ سمندر کے اندر ڈوبو دو اور گہرائی والی سمندر میں لے جانا، 20 سمندر میں اس کو دھکے دینا، اگر یہ مان گیا مجھے رب مان گیا تو چھوڑ دینا، اگر نہیں مانا تو اس کو مار دینا۔ سمندر بیچوں بیچ میں لے گئے، وہاں بھی اس نے وہی دعا کی اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ رب العالمین ان کے لیے تو کافی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی وہاں بھی جان بچائی، سارے کے سارے لوگ مارے گئے، وہ بچہ بچ گیا، پھر بادشاہ کے سامنے حاضر ہو گیا۔ اب بادشاہ پھر کہتا ہے تو بار بار کیسے بچ جا رہا ہے؟ اب کوئی نئی ٹیم تیار کرنا چاہتا ہے۔ بچہ کہتا بادشاہ سلامت، او راجہ جی اگر مجھے مارنا ہی چاہتے ہو تو طریقہ بھی مجھ سے سیکھ لو، مجھے اگر مارنا ہے میرے طریقے پہ مارو۔ کیسے؟ کہا لوگوں کا مجمع اکٹھا کرو اور ایک سولی بناؤ، اس پہ مجھے لٹکا دو، اور یہ میری کمان ہے، یہ میرے تیر ہیں، میرے کمان سے میری تیر سے میرے اوپر وار کرو۔ ہاں ایک دعا پڑھنا پڑے گی، یہ لو تیر یہ لو کمان میرے اوپر وار کرو، لیکن تمہیں پڑھنا پڑے گا بسم اللہ رب الغلام، اس بچے کے رب اللہ رب العالمین کے نام سے میں یہ تیر چلاتا ہوں، یہ دعا پڑھ کے یہ کلمہ پڑھ کے تم مجھے مارو گے، میں اللہ رب العالمین کے حکم سے مر جاؤں گا۔ اس نے تیر چلایا، تیر اس کے کانوں اور آنکھوں کے درمیان اس کرپٹی پہ جا کے لگی۔ اب بچے
بچے نے اپنے ہاتھ سے وہ تیر اس تیر کے زخم کو کریدا، اس کو موت آ گئی۔ سارا کا سارا مجمع دیکھ رہا تھا کہ بچے نے خود اپنے مرنے کی ترکیب بتائی ہے، اور وہ بادشاہ جو لوگوں کو توحید کی وجہ سے مار رہا تھا، اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے مار رہا تھا، اپنے وزیر کو مار ڈالا اور اپنے ہی شہر کے ایک راہب کو مار ڈالا۔ اس بچے کو بھی مارا، لیکن اس کی بتائی گئی ترکیب پہ مارا ہے، بسم اللہ رب الغلام کہہ کر مار دیا ہے۔ اب ساری عوام، ساری جنتا کہتی ہے آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام۔ اس بچے کے رب پر ہم سب لوگ ایمان لے آتے ہیں۔ اب بادشاہ کو بتانے والوں نے بتایا، او راجہ صاحب، آپ لوگوں کو اپنا رب، لوگوں کے سامنے خود کو رب باور کراتے تھے، اس بچے کو آپ نے اس کی ترکیب پہ مارا، معاملہ سالہ پلٹ گیا ہے۔ اب تو لوگ اس کے رب پر ایمان لا رہے ہیں، آپ کو کوئی رب نہیں مان رہا ہے۔ لیکن جب آدمی نشے میں ہو، لازمی جب اپنے پاور کے نشے میں ہوتا ہے، پھر اسے کچھ سوچ سمجھ نہیں آتی ہے۔ اس نے ایک آرڈر لانچ کر دیا اور کہا کہ یہ جو سڑک ہے، اس سڑک کے کنارے کنارے خوب گہرے لمبے گدھے گندک کھودے جائیں، وہاں پر گڑے کھودے جائیں، اس میں آگ جلائی جائے، اور آگ میں ان سارے لوگوں کو بغیر کسی امتیاز کے، بغیر کسی فرق کیے ہوئے سب کو جلا دیا جائے جو مجھے رب نہیں مانتا ہے اور اس بچے کے رب کو اپنا رب تسلیم کرتا ہے۔ یہ آرڈر بڑا خطرناک تھا، فرعون کے طرز پہ چلنے والا یہ بادشاہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پورا واقعہ بتایا، جو صحیح مسلم کتاب الزہد میں 3005 نمبر پہ آج بھی یہ واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ یہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے پس منظر میں تسلی دیتے ہوئے فرماتا ہے، اے میرے نبی، اس زمانے میں ایسا ہوا، میں نے اپنے کلمے کو بلند کیا، مسلمانوں کو بلند کیا، اور جو لوگ دشمنان اسلام تھے ان کو ہم نے نیست و نابود کیا۔ اس نے گڑھے کھدوائے، لوگوں کو جلا ڈالا، لوگوں کو آگ میں جلا ڈالا، بھون ڈالا۔ ایک بچی، ایک عورت لائی گئی جس کے ہاتھ میں چھوٹا سا بچہ بھی تھا، اسے بھی آگ میں جب جلانے کی باری آئی تو عورت پیچھے ہونے لگی، کیونکہ وہ اپنے بچے کی وجہ سے سہم گئی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، وہ بچہ گود میں بول پڑا اور اس نے کہا، یا امہ اسبری فإنک انت علی الحق، اے میری ماں صبر کر لے اور اس آگ کے حوالے خود کو کر لے، یا مجھے کر دے کیونکہ تو حق اور سچ پہ ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ بتایا جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین پھر قرآن کی آیتوں میں اپنا اسٹیٹمنٹ سناتا ہے، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ۔ قسم ہے برج والے آسمان کی، قسم ہے ستاروں والے آسمانوں کی، قسم ہے سورج اور چاند والے آسمانوں کی، قسم ہے اس پورے اسپیس کے اندر گھومتے ہوئے گرہوں اور پھر آسمان کی، قسم ہے قیامت کے دن کی جس کے لیے ہر نبی نے وعدہ کیا، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، اور قسم ہے ہر حاضر ہونے والے اور ہر وہ چیز جو حاضر کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے تین قسمیں اٹھائی۔ قسم کس بات پہ ہے؟ اے میرے نبی، ایک راجہ ہے جو آگ کے گڑھے کھدواتا ہے، اس میں ایمان والوں کو جلواتا ہے، زمین پہ ایسے آگ جلا رہا کہ جیسے زمین کے اوپر وہ انگارہ بچھانا چاہتا ہے۔ اے میرے نبی، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، برجوں والے آسمان کو بھی دیکھنا چاہیے۔ زمین پر جب کسی کو نشہ آنے لگے، زمین پر جب کسی کو غرور چھانے لگے، زمین پہ جب کسی کو گھمنڈ آنے لگے تو آسمانوں کی طرف دیکھ لیا کرے۔ یہ برجوں والے آسمان، یہ سورج کے رب، یہ چاند کے رب، یہ سارے ستاروں سیاروں کے رب کو دیکھ لیا کرے۔ وہ رب کبھی بھی اس کو معاف کرنے والا نہیں۔ ایک دن ایسا آئے گا جس دن سب کا حساب کیا جائے گا، وہ قیامت کا دن ہوگا۔ وہ شاہد و مشہود، جلانے والا بھی لایا جائے گا اور جس کو جلایا گیا وہ بھی لایا جائے گا۔ جمعے کے دن کی قسم ہے، عرفہ کے دن کی قسم۔ کس بات کی اللہ نے قسم کھائی؟ اللہ نے فرمایا، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود،
خندق میں جلانے والوں پر اللہ کی لعنت اور ہلاکت و بربادی ان کے لیے ایک ایسی آگ جلائی جو کہ ایندھن والی آگ تھی، النار ذات الوقود۔ وہ لوگوں کو آگ میں ڈالنے کے بعد بیٹھ کے تماشا بھی دیکھ رہے تھے کہ دیکھو یہ فلاں آدمی کیسے جل رہا ہے، کیسے تڑپ رہا ہے۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ۔ مومنوں کے ساتھ جو کچھ بھی وہ کر رہے تھے، جو ظلم ڈھا رہے تھے، اس ظلم کا وہ لوگ مشاہدہ بھی کر رہے تھے۔ آج بھی دنیا میں بڑے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو دوسروں کو ستاتے بھی ہیں، دوسروں پہ ظلم بھی ڈھاتے ہیں، اور پھر چالیں بھی چلتے ہیں۔ چال چلنے کے بعد جب سامنے والے کے اوپر ظلم کر کے اس کو اپنا شکار بنا لیتے ہیں، پھر تماشا بھی دیکھتے ہیں، تماشا دیکھ دیکھ کر مزہ بھی لیتے ہیں۔ دیکھو یہ میری چال کا، دیکھو یہ میری عیاری کا، میری اکاری کا، میری ہوشیاری کا شکار ہو گیا ہے، اور پھر دور سے مزے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بری صفت کو ذکر کیا۔ ایک تو آدمی ظلم کرتا ہے اور اس کے بعد اپنے مظلوم شخص جس کے اوپر اتیاچار کر رہا ہے اس کا مزہ بھی لے رہا ہوتا ہے اور دیکھتا ہے، معائنہ کرتا ہے۔ یہ بہت بری صفت ہے۔ آج گاؤں میں بھی، محلے میں بھی، اسٹیٹ میں بھی، ملک میں بھی اسی طرح کا رویہ بہت ساری جگہوں پہ پایا جاتا ہے کہ ظلم کرنے والا خود ظلم کرنے کے بعد بیٹھ کے آرام سے دیکھ رہا ہوتا ہے کس طریقے سے یہ پریشان ہو رہا ہے، کیسے تڑپ رہا ہے۔ اور بہت سارے لوگ، برا نہ مانیے، یہ گھر گھر کی، گاؤں گاؤں کی، پڑوس پڑوس کی کہانی ہے کہ اپنے پڑوسی کو پھنسانے کے بعد، اپنے رشتہ دار کو کوٹ کچہری کے چکر لگوانے کے بعد دیکھتے ہیں اور کہتے بھی ہیں مجھے سکون نہیں آئے گا جب تک کہ اس کو میں تڑپتا ہوا نہ دیکھ لوں، جب تک کہ میں اس کو کوٹ کے چکر لگاتا ہوا نہ دیکھ لوں، سکون نہیں مل رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ اچھے انسان کی صفت نہیں ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ یہ لوگ جو کچھ کرتوت کرتے تھے اس کو بیٹھ کے دیکھتے بھی تھے کہ دیکھو یہ فلاں جل رہا ہے، فلاں جل رہا ہے، فلاں جل رہا ہے۔ اللہ نے آگے ارشاد فرمایا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ یہ وہ لوگ جن کو آگ کے حوالے کر دیا گیا، جن کو آگ کے گڑھے میں جلایا جا رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے ان کی کوئی غلطی نہیں تھی، کوئی زمین جائیداد کی غلطی نہیں تھی، کوئی مقدمہ نہیں تھا، کوئی مرڈر کا کیس نہیں تھا، کسی طرح کی کوئی دشمنی نہیں تھی۔ بس دشمنی کس بات کی تھی؟ ان کی غلطی بس اس بات کی تھی کہ ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کو اپنا رب مان لیا تھا۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ العزیز الحمید الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید۔ اللہ فرما رہا ہے یہ میرے بندے جو آج جلائے جا رہے ہیں، جو آج ستائے جا رہے ہیں، جن کے خلاف سارے قانون بنائے جا رہے ہیں، میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ واللہ علی کل شیء شہید، میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ ان کی غلطی کیا ہے؟ یہ مسلمان ہے۔ ان کی غلطی کیا ہے؟ یہ توحید والے ہیں۔ ان کی غلطی کیا ہے؟ یہ ایمان والے ہیں۔ اللہ نے اپنی ایک صفت کا تذکرہ فرمایا، العزیز۔ عزیز کے معنی ہوتے ہیں جو زور آور ہو، جو پاورفل ہو، جو طاقتور ہو۔ اللہ بیان فرما رہا ہے اگر میں دنیا میں ظالموں کو تھوڑی مہلت دے رہا ہوں تو یہ نہ سمجھ لیں کہ میں انہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ رہا ہوں، میں تو رسی ڈھیلی کر رہا ہوں، لیکن جب میں پکڑنے پہ آؤں گا میری پکڑ سب سے سخت ہوگی، میرا عذاب سب سے خطرناک ہوگا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ جس بھی خطے پہ، جس بھی جگہ پہ، جس بھی گھر میں، جس بھی محلے اور گاؤں میں جو بھی جیسا بھی ظلم کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ اللہ ہر انسان کی حرکتوں پہ نظر رکھتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ رب العالمین نے فرما دیا واللہ علی کل شیء شہید۔ اے مکہ کے کفار، اے مکہ کے مشرکین، تم جو بھی میرے نبی کے ساتھ کر رہے ہو، میرے نبی کے پیارے صحابہ کمزور مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہو، بلال کو جو تم مار رہے ہو اور جو تم کمزور غلام مسلمانوں کو ستائے جا رہے ہو، یہ مت سمجھنا کہ میں نہیں دیکھ رہا ہوں۔ اگر اللہ رب العالمین فوری اپنا عذاب نازل نہیں کر رہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے ان مسلمانوں کو بے سہارا چھوڑ دیا۔ اے مسلمانوں، اے مکہ کے مسلمانوں، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور قیامت تک کے
آنے والے مسلمانوں تمہارا رب تمہیں کبھی بھی تنے تنہا نہیں چھوڑے گا. اللہ فرما رہا ہے واللہ علی کل شیء شہید. اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے, ہر چیز پہ اللہ رب العالمین گواہ ہے. اللہ کی نظروں سے کچھ بھی غافل نہیں, کچھ بھی اوجھل نہیں. اب اللہ اپنا فیصلہ سنا رہا ہے. اے میرے نبی آج یہ مکہ والے آپ کو ستا رہے ہیں, قیامت آئے گی بہت لمبا. اللہ تعالیٰ فرمائے قیامت آئے گی, بہت سارے ستانے والے آئیں گے. میرے موحد بندوں کو, مسلمان بندوں کو ستایا جائے گا. اللہ فیصلہ اپنا سنا رہا ہے. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. جن لوگوں نے بھی مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو پریشانی میں مبتلا کیا, فتنے میں مبتلا کیا, ان کو آگ میں جلایا, لہم اللہ فرما رہا فتن المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا, ستانے کے بعد, جلانے کے بعد, ان کے خلاف مکاری عیاری اور چالیں چلنے کے بعد اگر توبہ کیے بغیر یہ دنیا سے چلے گئے فلہم عذاب جہنم, تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. ولہم عذاب الحریق, اور ان کے لیے جلا دینے والا عذاب ہے. فیصلہ بھی اللہ کا دیکھو. اللہ فرماتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو جلایا ہے, کل قیامت کے دن تمہیں آگ میں, دہکتے ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا, تمہیں جلا دیا جائے گا. لیکن اس آیت مبارکہ میں چونکہ ہمارا قرآن جو ہے وہ پوری کائنات کے لیے ہے, سارے دھرم کے لوگوں کے لیے ہے, گنہگاروں کے لیے بھی ہے, نیکوکاروں کے لیے بھی ہے, ظالموں کے لیے بھی ہے, مظلوموں کے لیے بھی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فیصلہ سناتے وقت ایک قید لگا رہا ہے ثم لم یتوبوا. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ کس کے بارے میں فرمایا؟ اسی راجہ کے بارے میں جس نے مسلمانوں کو گلا کھود کے سڑک کے کنارے آگ میں جلا ڈالا. اللہ اس راجہ کے بارے میں, آگ میں جلانے والے راجہ کے بارے میں فرما رہا ہے کہ اگر اس نے توبہ نہیں کیا تو اس کو جہنم میں جلائیں گے, لیکن اگر توبہ کر لیا تو معاف. ثم لم یتوبوا, اگر یہ توبہ نہیں کیے دنیا سے ایسے چلے گئے. آج دنیا میں جو بھی ظلم کر رہا ہے, چاہے وہ اپنی بیوی پہ ظلم کر رہا ہو, اپنی ماں باپ پہ ظلم کر رہا ہو, بھائی بہن پہ ظلم کر رہا ہو, پڑوسیوں پہ ظلم کر رہا ہو, گاؤں محلے میں ظلم کر رہا ہو, پورے شہر پہ ظلم کر رہا ہو, پورے صوبے پہ, پورے ملک پہ, پوری دنیا میں ظلم کر رہا ہو, اگر مرنے سے پہلے توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کرنے کو تیار. اللہ فرماتا ہے اگر ان کا خاتمہ اسی ظلم کی حالت میں ظالم ہوتے ہوئے دنیا سے ہو گیا تو ان کو میں جہنم کی آگ میں ڈالوں گا. ثم لم یتوبوا, اگر توبہ نہیں کیا تو یہ میرا فیصلہ ہے, لیکن اگر توبہ کر لیا تو میں ان کو جنت میں ڈال دوں گا. میں کوئی امتیاز نہ کروں گا, میں کوئی فرق نہ کروں گا کہ پہلے یہ ظلم کرنے والا انسان تھا, پہلے یہ مومنوں کو مارنے والا انسان تھا. اللہ فرماتا ہے میں اس کی زندگی کے آخری لمحات کو دیکھوں گا, میں اس کی آخری توبہ کی بنیاد پر اس کو معاف بھی کر دوں گا. امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس ٹکڑے پر ثم لم یتوبوا, وہاں مسلمانوں اللہ رب العالمین کے کرم کو دیکھو. انظروا الی ھذا الکرم, اللہ تعالیٰ کی اس رحم و کرم کو دیکھو. رب العالمین فیصلہ سنا رہا ہے کس کے بارے میں؟ جس نے لوگوں کو آگ میں جلا ڈالا. پھر بھی اللہ فیصلہ سناتے ہوئے ان ظالموں, جابروں اور کرورتا کرنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ توبہ کا راستہ کھول رہا ہے. جن لوگوں نے اللہ کے دوستوں کے اوپر آگ جلائے, ان کو آگ کے حوالے کیا, اللہ تعالیٰ انہیں توبہ کی طرف بلا رہا ہے, اور اللہ توبہ کا ذکر کر کے ان کو دعوت دے رہا ہے. اے مسلمانوں کو ستانے والوں, اے ظالموں, جابروں, اگر مرنے سے پہلے تم نے بھی توبہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی معاف فرما دے گا. ثم لم یتوبوا, امام حسن بصری فرماتے ہیں اے لوگوں اللہ رب العالمین کے کرم و فضل کو دیکھو. جس نے سارے مسلمانوں کو جلا ڈالا اللہ اسے بھی معاف کرنے
کو تیار ہے، اور آج دنیا میں انسان گناہ کرنے کے بعد اللہ سے توبہ نہیں کرتا۔ مسلمان سوچ لیتا ہے میں تو زناکار ہوں، میں تو بدکار ہوں، میں تو شراب پینے والا، میں تو بے نمازی انسان ہوں، مجھ سے تو یہ گناہ ہو گئے، اللہ مجھے کیسے معاف فرما دے گا؟ اور دوسرے مسلمان بھی کہہ دیتے ہیں کہ فلاں آدمی ایسے ایسے جرم میں مرتکب ہے، وہ تو شراب بھی پیتا ہے، وہ تو زنا بھی کرتا ہے، وہ تو چوری بھی کرتا ہے، وہ بھی جھوٹ بولتا ہے، اللہ اسے کیسے معاف فرمائے گا؟ امام حسن بصری فرماتے ہیں اللہ کو دیکھو، اللہ معاف کرنے پہ آئے تو کسے بھی معاف کر سکتا ہے، ظالم و جابر بھی توبہ کر لے تو اللہ معاف کرتا ہے، شرک کرنے والا بھی توبہ کر لے تو اللہ معاف کرتا ہے، بدعتی بھی توبہ کر لے تو اللہ معاف کرتا ہے، کافر بھی توبہ کر لے تو اللہ معاف کرتا ہے، سب کو رب العالمین معاف کرنے کو تیار ہے۔ اور گناہوں کے آخری سٹیج پہ پہنچے ہوئے تمام گنہگار بندوں کو مخاطب کر کے اللہ فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر رکھا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے تم کبھی مایوس نہ ہونا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی معاف کر دے گا اگر تم سچی توبہ کر لو گے۔ اللہ نے اپنا فیصلہ سنایا، یہ ظلم کرنے والے لوگ اگر توبہ کر لیے تو معاف، اور اگر نہیں توبہ کیے تو ان کو سزا ملے گی۔ اچھا جو لوگ مار دیے گئے، بہت سارے جگہوں پہ ظلم ہوتا ہے، اتیاچار ہوتا ہے، کہیں موب لنچنگ ہو جاتی ہے، بہت سارے لوگ آج آپ دیکھیے فلسطین کے اندر کیسے اور غزہ کے اندر کیسے مسلمان نہتے مارے جا رہے ہیں، ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اللہ ان کا فیصلہ فرماتے ہوئے کہہ رہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر۔ یہ ایمان والے، یہ نیک عمل کرنے والے لوگ ستائے گئے، مار دیے گئے، شہید کر دیا گیا، ان پر ظلم ڈھا دیا گیا، اللہ حوصلہ دے رہا ہے اگر ایمان اور عمل صالح کے ساتھ تم دنیا سے چلے گئے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، تمہیں جنت ملے گی، ذالک الفوز الکبیر، یہ بہت بڑی تمہارے لیے کامیابی ہے۔ پھر اللہ سمجھا رہا ہے ان بطش ربک لشدید، اے دنیا والوں تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت پکڑ ہے، جب اللہ پکڑنے پہ آئے گا کوئی بھی تمہیں بچا نہیں سکتا ہے۔ انہو ہوا یبدئ ویعید، پہلی بار اس نے جب تم کچھ نہیں تھی تو پیدا کر دیا، آج تم بہت کچھ بن چکے ہو، اللہ مٹانے پہ آئے گا تو منٹوں میں اللہ تمہیں محلوں سے تمہیں زمین پہ لا کے کھڑا کر دے گا اور تمہاری ساری سلطنت چھین لے گا، سارا غرور ختم ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ اللہ معاف بھی کرنے والا ہے، وہ محبت بھی کرنے والا ہے، ذو العرش المجید، وہ عرش والا عظمت والا رب ہے، وہ رب العالمین ہے۔ فعال لما یرید، وہ اپنا کوئی فیصلہ سنا دے تو اس کے فیصلے کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے، وہ اپنا فیصلہ جب چاہے جیسے چاہے ثابت کر دے، کوئی بھی اس کو روکنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے فعال لما یرید هل اتاک حدیث الجنود، اے دنیا کے لوگوں جب بھی تم کسی ظالم و جابر انسان کو دیکھو تو اللہ فرما رہا ہے کیا تمہیں فرعون کی کہانی نہیں معلوم؟ کیا تمہیں قوم سمود کی کہانی نہیں معلوم؟ فرعون و سمود بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ یہ دنیا کفر یہ سب کے سب جھٹلانے پہ آمادہ ہیں، اسلام کی مسلمانوں کی سچائی کو اور ان کی اصلی امن و شانتی کی فضا کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے۔ یہ قرآن کریم کی امن و شانتی اور قومی یکجہتی اور دنیا میں امن و امان کے ساتھ رہنے کی تعلیم کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ فرماتا ہے بل ہوا قرآن مجید، یہ قرآن جو میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا جا رہا ہے، یہ قرآن ہے، بزرگ قرآن ہے، یہ قرآن بہت شرف والا ہے، عزت والا ہے، فی لوح محفوظ، جو کہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے، شیطانوں کی آمیزش سے، انسانوں کی آمیزش سے، تحریفات سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو لوح محفوظ کی
میں محفوظ کر کے یہ سبق دیا ہے، اے دنیا کے لوگوں، تم مسلمانوں کو، تم اسلام کو، تم قرآن کو، قرآن کی تعلیمات کو کتنا بھی مٹانا چاہو نہیں مٹا سکتے۔ کیوں؟ فی لوح محفوظ، یہ لوح محفوظ کے اندر محفوظ ہے۔ یہ قرآن کریم کی جو سورت ہے سورہ بروج، یہ سورت مکی سورت ہے، اور یہ مکہ المکرمہ میں مسلمانوں کے اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی، تسلی دینے کے لیے ایسے حالات میں جب مسلمان غموں سے دوچار ہو، ان کو لگ رہا ہو کہ ہم پریشان ہیں، ہمیں ستایا جا رہا ہے، یہ ساری صورتیں ہمیں تسلی دیتی ہیں اور صبر کرنے کے لیے ایک سبق دیتی ہے۔ ہمیں صبر کرنا چاہیے اور تسلی لینی چاہیے۔ دنیا میں تمہارے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، تمہاری جنت کوئی چھین نہیں سکتا ہے اگر ایمان اور عمل کے صالح کے ساتھ ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اور کوشش کریں رب العالمین جب تک زندہ رکھے، ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرماتا رہے۔ اللہ تعالیٰ توحید کی اور سنت کی دولت سے مالا مال رکھے، ہم سب کو مل جل کر ایک ساتھ رہنے کی توفیق عنایت فرمائے، سب کو مل کر اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اسی طرح سے جمع فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔